اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں صرف بندے اور رب کے درمیان راز ہوتی ہیں۔ کچھ مسکراتے چہرے صرف اپنے اللہ کے آگے روتے ہیں۔ کچھ خاموش زبانیں اپنے اللہ سے ہی حال دل بیان کرتی ہیں۔ انسان جب تنہا ہو جاتا ہے تو اپنے ٹوٹے دل، بکھرے وجود اور تھکی روح کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جب اپنے صبر کو ٹوٹتا دیکھ کر تھکا ہارا وجود اپنے رب کے آگے گر جاتا ہے، دل باری سا محسوس ہوتا ہے، حلق میں الفاظ اٹک جاتے ہیں، زبان کچھ کہہ نہیں پاتی، لیکن آنکھوں سے ضبط نہیں ہوتا، اور آنسو بے ساختہ ٹپک کر اللہ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں، تو یقین جانو پھر 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب ایسے تھام لیتا ہے کہ ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ تم یقیناً قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو کہ کہیں سے کوئی اشارہ ملے کہ تمہاری دعا سنی جا رہی ہے اور قبول بھی کی جا رہی ہے، تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے۔ تو سنو، کیا یہ اشارہ کافی نہیں کہ تمہارا دل اور زبان تھکتے نہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے مانگتے تمہارا یقین قائم ہے کہ اللہ ضرور سنے گا اور قبول بھی کرے گا۔ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اپنی دعاؤں پہ اڑے ہوئے ہو، تو اس سے بڑھ کر کیا اشارہ چاہیے؟ تم یقین رکھو اور مسلسل مانگتے رہو۔ کسی بھی وقت، کسی بھی پل تمہیں تمہاری چاہت سے نوازا جا سکتا ہے۔ کبھی تمہیں یہ بھی خیال آتا ہوگا کہ وہ نبی تھے جن کے لیے معجزے ہوئے تھے، میں تو ایک عام انسان ہوں۔ تو کیوں بھول جاتے ہو کہ ان کا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے؟ اور اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میں تو سب کے لیے ایک جیسا ہوں۔ تو دیکھنا اللہ خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک پہنچائے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب تمہیں اشارہ دے رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنا قریب کر لیا کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو۔ تو جس رب نے تمہیں اتنا قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عن قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ تو دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کہ کشتی آر لگے یا پار؟ امتحان تو تمہارے اعتبار کا ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، مگر اللہ تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ یقین کرو، جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پر چھوڑو گے کہ جو ہوگا وہی میرے لیے بہترین ہوگا،
اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے بھی بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ بدلنے پر قادر ہے۔ صبر رکھو، تمہاری روتی ہوئی آنکھوں نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ نے وہ سب سنی ہیں۔ ان گرتے آنسوؤں کو دیکھ کر پریشان مت ہونا، ان کے خریدار خود اللہ پاک ہیں، اس لیے تو تمہارا دل انتظار سے تھک نہیں رہا۔ یقیناً اللہ نے تمہاری دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ اللہ انہی کو معجزوں کی دنیا سے ملواتا ہے جو ٹوٹے دل اپنے رب سے جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو وہ تمہارے ساتھ ہے، تبھی تو اتنے درد کے بعد بھی تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے تبھی تو تم دعاؤں کے لیے اپنے ہونٹ ہلا رہے ہو، وہ تمہارے آنسو دیکھ رہا ہے۔ کیا پتا اس آزمائش کے بدلے اللہ تمہارے لیے خوبصورت کہانی لکھ چکا ہو۔ یقین رکھو اور دعا جاری رکھو، اللہ بہتر نہیں بہترین کرے گا۔